اٹھائے گا، کیوں کلمہ بڑا نکلائے گا۔ اس واسطے میرے پیغمبر نے اگر دعوت دیتی تو توحید کی دعوت دیتی۔ سیدنا سہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں سولی چڑھایا گیا تے اس کلمے دی خاطر سیدہ سمیہ دے ٹکڑے کیتے گئے تے اس کلمے دی خاطر سیدنا بلال نوں گاڑیاں تے لٹایا گیا تے اس کلمے دی خاطر اور تم اج کہ پیا کہندا ہے کہ کلمہ بڑا اختلافی کلمہ ہے، یہ کلمہ چنگا نہیں ہے۔ میں تے کہندا ہاں اگر کلمہ سارے نالوں میٹھا کلمہ ویکھنا ہے تے یہی کلمہ ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد۔ ذات گرامی قدر اس کلمے دی تشریح نوں سمجھیا کر۔ اس کلمے دے اندر اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ اس دنیا دے اوپر کوئی خالق و مالک ہے تے صرف اللہ دی ذات ہے، کوئی رازق ہے تے صرف اللہ دی ذات ہے، مشکل کشا ہے تے صرف اللہ دی ذات ہے۔ ذات گرامی قدر اللہ رب العزت نے مشکل کشا والی صفت اختیار ہے، نہ کسی ولی نوں دتا نہ کسی نبی نوں دتا۔ اگر کسی نبی نوں دتا ہوندا تے میرے پیغمبر نوں دتا ہوندا، کیونکہ میرا پیغمبر امام الانبیاء ہے۔ آؤ میں دلیل نہ بیان کراں۔ میرے تساں دے میرے مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت دا دن ہوئے گا، کچھ لوگ جان گے مختلف انبیاء کول، سیدنا یعقوب علیہ السلام کول جان گے، اے پیارے نبی جی ساڈی سفارش کر دے ہونا کہ جلد حساب کتاب لیا جائے، بڑا سختی دا دن نے، انہاں کول جواب مل جائے گا۔ سیدنا موسیٰ کول جان گے، انہاں کول جواب مل جائے گا، تے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کول جان گے، انہاں کول بھی جواب مل جائے گا۔ تے چلدے چلدے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کول جان گے، اے پیارے ابراہیم جی تسی تا خلیل اللہ ہے، تسی تا اللہ رب العزت دے خلیل ہے، چلو ساڈی سفارش تا کر دیو نا اللہ رب العزت کولو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی جواب دیں گے، تو چلدے چلدے فقط میرے پیغمبر کول چلے جان گے، اللہ دے نبی اللہ رب العزت دے سامنے سجدہ ریز ہو جان گے۔ اللہ رب العزت نے اگر مشکل کشائی دا کسی نوں اختیار دیتا ہوندا تے میرے پیغمبر نوں دینا سی۔ اللہ رب العزت کہندے اے نبی تے کو اختیار ہے، تو جن چاہے جنت دے دیوے، دین چاہے تو جہنم دے اندر سڑ دوے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت فرمان گے اے پیغمبر سال تو ہوتا پیغمبر سوال کرنا میں تینوں عطا کر دواں گا۔ کیوں اللہ رب العزت نے کلمہ کیا؟ تاکہ دنیا دے لوگوں کو پتہ چل جائے اگر سوالیت تے میرا پیغمبر ہے، مشکل کشانی میرا پیغمبر ہے، اگر دین والی کوئی ذات ہے تے اللہ دی دین والی ذات ہے، لین والا ہے میرا پیغمبر ہے، میرا پیغمبر سوالی ہے، میرا پیغمبر فقیر ہے، میرا پیغمبر لین والا، اگر عطا کرنے والی کوئی ذات ہے تے اللہ رب العزت دی ذات ہے، مشکل کشا اللہ دی ذات ہے، حاجت روا اللہ دی ذات ہے۔ اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے، او جتوں منگدا نبی ہووے، او جتوں منگدا نبی ہووے، او جتوں منگدا علی ہووے، اللہ ورگا زمانے وچ دسو کیڑا سخی ہووے۔ اللہ اللہ قربان جاواں، اے دنیا کائنات تے مشکل کشا کوئی ذات ہے تے میرے اللہ رب العزت دی ذات ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں۔ ذات گرامی قدر توجہ کرنا، اللہ رب العزت قرآن دے مختلف مقامات دے اندر اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ مشکل کشا اگر کوئی ذات ہے تے اللہ دی ذات ہے، حاجت روا کوئی ذات ہے تے صرف اللہ دی ذات ہے۔ آؤ نا مشکل کشا دیاں چند شرطاں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کراں۔ اگر یہ چند شرطاں اگر کسی بھی شخص اندر پائیاں جان تو گویا تسی انہوں مشکل کشا سمجھ سکتے ہو۔ وہ چند شرطاں دے اندر سارے نالوں پہلی شرط جڑی اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر بھی بیان فرمائی، حضرات اگر یہ شرط
اندر یا کسی بھی اور پیر اندر نظر آئے گویا کہ تسی انہوں مشکل کشا سمجھ سکتے ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہاں شرطاں اپنے قرآن اندر بیان فرمایا۔ حضرات آؤ نا انہاں شرطاں میں ذکر کرا میرے اور تسانے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن اللہ رب العزت اپنے قرآن دے اندر مشکل کشائیاں حاجت روائی دیاں چند شرطاں بیان کرتے ہیں۔ انہاں اندروں پہلی شرط پہلی صفت کیا ہے کہ جس دے اندر پائی جائے تو مشکل کشائے، کہ جس دے اندر پائی جائے وہ بندہ حاجت روائے۔ پہلی شرط ہے کہ جڑا مشکل کشا ہوگا اور دوروں بھی سنتا تے قریب تو بھی سنتا ہے۔ حضرات کرام یہ قدر آؤ نہ توجہ کرے ہو اس صفت موقع دیکھیں گے کیا نبیاں اندر صفت موجود ہے کہ نہیں، کیا بلیاں اندر صفت موجود ہے کہ نہیں۔ حضرات کرام یہ قدر سارے نہ لو پہلا اگر اس صفت کہ دوروں بھی سنیا جائے کہ قریبوں بھی سنیا جائے میرے پیغمبر اندر دیکھیے نا کیا پیغمبر کائنات اندر اس صفت موجود ہے کہ نہیں ہے۔ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات کرام یہ قدر میرے پیغمبر دی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ اور بی بی آمینہ دا جلال ساری دنیا تو بے مثال ہے، بی بی آمینہ دا جلال ساری دنیا تو بے مثال ہے۔ میرے پیغمبر جیسی کوئی مثال نہیں، میرے پیغمبر دی مثال کوئی دوسری شخصیت نہیں، لیکن اگر اس صفت میرے پیغمبر اندر دیکھی جائے کیا میرا پیغمبر دوروں سن سکتا کہ نہیں سن سکتا۔ حضرات کرام یہ قدر اگر پیغمبر کائنات دی سیرت پڑھیا جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قبیلیاں دے اندر مختلف علاقیاں دے اندر اپنے جاسوساں بھیجیا تاکہ کافراں دی جا کے خبر گیری کرن تاکہ انہاں دے حالات دا جائزہ لے کے میں محمد دسن۔ حضرات کو کرنا اگر میرا پیغمبر دوروں سنتا ہوندا تے میرا پیغمبر جاسوساں نہ بھیجدا بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی ساری خبراں دا خود علم ہو جاندا۔ گویا میرے پیغمبر نوں دوروں نہیں سندا، میرے پیغمبر نوں دوروں کسی چیز کا نہیں پتہ چلدا۔ اس واسطے اگر صفت پیغمبر کائنات اندر ویکھی جائے کہ نہیں نظر آندی۔ اسی طرح علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج دے دور اندر مشکل کشا کیا جاندا کہ حضرت علی اندر صفت موجود ہے کہ نہیں۔ حضرات چند خارجیاں نے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن عاص تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں قتل کرن دا ارادہ کیتا۔ پہلا پسند مشورہ مکے اندر کیتا، پھر انہوں نے کوفے اندر جا کے انہوں نے قتل کرن دا مشورہ کیتا، لیکن حضرت علی نوں کسی چیز دی خبر نہیں، کسی چیز دا علم نہیں۔ اس کی وجہ کر کے ابن ابی ملجم نامی بدبخت نے سیدنا علی المرتضیٰ میں شہید کر دیتا۔ میں پوچھنا چاہتا اگر سیدنا علی المرتضیٰ مشکل کشا ہوندے کہ حضرت علی نے اس چیز دی خبر نہیں ہونی سی، حضرت علی نے پتہ لگ جانا سی کہ میں نے فجر دے وقت فلاں بندہ قتل کرنا آیا۔ حضرات کرام یہ قدر گویا حضرت علی اندر بھی صفت موجود نہیں۔ اگر یہ صفت کسی ذات اندر موجود ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اندر موجود ہے۔ کیوں اللہ رب العزت نے قرآن اندر تذکرہ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ سیدہ عائشہ فرماندیاں نے میں گھر کے اندر تشریف فرما تے سیدہ خولا میرے پیغمبر کو تشریف لے کر آیا۔ آ کر پیغمبر کائنات نال کوئی سرگوشی پہ کرن لگ پئی، کوئی آستہ
مراد کی ہے کہ مینوں کہہ دیتا کہ تو میرے حرام ہے. حضرات کرام یہ قدر سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں وہ گل نہیں سن سکی لیکن اللہ رب العزت نے وہ گل سن لی. کی پتہ چلیا کہ اللہ رب العزت جس طرح قریب تو سن سکتے ہیں اس طرح دوروں بھی سن سکتے ہیں. حضرات کرام یہ قدر کسی بھی بندے دے اندر مشکل کشا ہونے واسطے پہلی شرط ہے کہ قریبوں بھی سن سکے تے دوروں بھی سن سکے. حضرات کو کرنا دوسری شرط کیا ہے کہ وہ بندہ ہی مشکل کشا ہو سکتا جڑا ساری بولیاں جانتا ہے. ایک دی پنجابی آندی تے اردو نہیں آندی, اردو آندی تے انگلش نہیں آندی, انگلش آندی تے فارسی نہیں آندی, بلکہ اج دے دور اندر دنیا دے اوتے کم و بیش 3000 بولیاں جاندیاں. اس بندے نوں ساری بولیاں دے اندر علم ہونا چاہیے. کیوں؟ ہر بندے کی اپنی بولی ہے. کوئی کس بولی کے اندر اپنی مشکل پیش کرے گا, کوئی کس بولی کے اندر اپنی مشکل پیش کرے گا. اگر بندہ بولیاں نہیں سمجھ سکتا تو مشکل بھی حل نہیں کر سکتا. یہ کون ذات ہے کیا میرے پیغمبر نو بولیاں جانتے ہیں؟ میرے پیغمبر ساریاں, اگر میرا پیغمبر مشکل کشا ہوگا کہ میرے پیغمبر نو ساریاں بولیاں آندیاں, لیکن میرا پیغمبر صرف عربی جانتا, اس کے علاوہ کوئی بولی نہیں جانتے سن. سیدنا علی المرتضیٰ بھی صرف عربی جانتے سن. اگر یہ ساری بولیاں دا علم ہے تو صرف اللہ دی ذات نو علم ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن اندر بیان فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم. صرف اللہ دی ذات ہے جنہیں زمین و آسمان کو پیدا کیتا, کہ لوگوں نے مختلف بولیاں عطا کیتیاں, کہ مختلف رنگ و نسل عطا کیتے. گویا اللہ رب العزت دی ذات صرف ساری بولیاں جانتے ہیں, کوئی دوسرا شخص نہیں جان سکتا. حضرات کرام یہ قدر ایک دوسری شرط ہے کہ جس بندے اندر شرط پائی جائے مشکل کشا ہو سکتا. اور تیسری شرط کیا ہے کہ وہ بندہ مشکل کشا ہو سکتا جہاں ایک ہی وقت اندر سارے بندے دی سن بھی سکے تے سمجھ بھی سکے, کیونکہ ایک ہی وقت اندر مختلف بندیاں نوں مختلف قسم دیاں مشکلاں پیش آ جاندیاں نے. مثال کے طور تے بیان کرا, اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ایک گڈی کے اندر 3-4 بندے, انہاں نوں ایک ہی وقت اندر ایک کوئی مشکل پیش آ گئی تے ہر بندے نے اس وقت مشکل کشا نوں پکارنا ہے. اگر بندہ ایک وقت اندر سارے نہیں سن سکتا تے بندہ انہاں دی کیوں مشکل حل کرے گا. حضرات کرام یہ قدر آؤ نہ کیا میرے پیغمبر اندر صرف موجود ہے کہ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو جماعت کرا رہے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, تے میرے پیغمبر دے صحابہ نے پیچھے اپنی اپنی قرات کرنا شروع کر دی. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ میرے پیچھے صرف سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی دوسری سورت نہ پڑھا کرو. تسی جس وقت قرآن پڑھتے ہو مینوں سمجھ نہیں آتی, میرے کو بھی قرآن کی قرات نہیں کی جاتی. گویا میرا پیغمبر ایک وقت اندر نہ سارے دی سن سکتا تے نہ سارے دی سمجھ سکتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو اس چیز کو منع کر دیتا. فرمایا میرے صحابہ میرے پیچھے قرآن نہ پڑھا کرو, کیونکہ میرے اندر صرف موجود نہیں کہ ایک وقت اندر نہ سارے دی سنا بھی تے سارے دی سمجھا بھی. حضرات کرام یہ قدر پتہ کی چلیا کہ میرا پیغمبر مشکل کشا نہیں, میرا پیغمبر حاجت روا نہیں. اگر مشکل کشا کوئی ذات ہے, اگر حاجت روا کوئی ذات ہے, صرف اللہ دی ذات ہے. حضرات کرام یہ قدر اور ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو پیدا کھولا کیوں منگتا ہے. اور ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو پیدا کھولا کیوں منگتا ہے. اور جی میں بندے تیرا سالک ہے رب رحمان دا طریق ہے. اور جی میں بندے تیرا سالک ہے رب رحمان دا طریق ہے. تیرے سر بھی رب نے بنایا, تیرے سر بھی رب نے بنایا, تو پیدا کھولو کیوں منگتا ہے. ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا تو پیدا کھولو کیوں منگتا ہے. حضرات کرام یہ قدر مشکل کشا کو ذات ہے تے صرف اللہ دی ذات ہے. آؤ میں اگلی صفت بیان کرا. چوتھی صفت کیڑی ہے کہ جس بندے
دے اندر صفت پائی جائے وہ مشکل کشا ہو سکتا. حضرات کرام یہ کر ساری صفت اللہ رب العزت نے قرآن اندر بیان فرمایا. چوتھی صفت یہ ہے کہ جڑا دلاں دے رازاں جانن والا ہوئے, دلاں دے پیٹاں نوں جانن والا ہوئے. آؤ نا میرے پیغمبر اندر ویکھیے کہ نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اس صفت کا موجود ہے کہ نہیں. حضرات کرام یہ کر میرے پیغمبر کو بنو غفار ایک قبیلہ یاد دا, اس قبیلے دے چند لوگ آگے میرے پیغمبر کو کہنے لگے اللہ دے نبی جی ساڈا قبیلہ نواں مسلمان ہویا, انج کرو نا کچھ علماء کچھ قاری قرآن ساڈے قبیلے اندر بھیج دو جا کے قرآن دی تعلیم دین تاکہ مسئلے مسائل دسن. میرے پیغمبر نے 70 چنیدہ قاری اچھے اچھے قاریاں چنیا کہ انہاں لوگوں نال بھیج دیتا. لیکن میرے پیغمبر کو نہیں پتا کہ انہاں دلاں دے اندر کی ہے اے میرے صحابہ نال کی کرنا چاہتے. میرے پیغمبر کے 70 صحابہ نو انہاں 3-4 لوگاں نے کسی جگہ اندر لے کر چلے گئے, اتنے دوسرے لوگوں نے گاٹ لگا کر میرے پیغمبر کے صحابہ پر حملہ کر دیتا. میرے پیغمبر کے پورے 70 صحابہ انہوں نے شہید کر دیتا. گاٹ بیان کی کرنا چاہ رہا اگر میرا پیغمبر دلاں دے رازاں نوں جاندا ہوندا تے میرا پیغمبر 70 صحابہ نوں نہ بھیجدا انہاں نال. میرے پیغمبر نوں بڑا کم لگیا کیونکہ 70 صحابہ سن جڑے قاری قرآن سن, جڑے قرآن کو اچھی اچھی بازاں پڑھنے والے سن. آقا علیہ السلام نے پورا مہینہ قوم تے نازلہ فرمائی, انہاں لوگوں واسطے بد دعاواں کرتے رہے. حضرات کرام یہ کر کی پتہ چلیا میرا پیغمبر دلاں دے رازاں نہیں جاندا, دلاں دے رازاں کوئی جانن والی ذات ہے تے صرف اللہ دی ذات ہے. اللہ تو کنج ولی مشکل کشا کہہ سکدا, اللہ تو کنج حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا کہہ سکدا. میرا پیغمبر دلاں دے رازاں نہیں جاندا تے حضرت علی کنج جان سکدے نے, کوئی ولی کنج جان سکدا ہے. کیوں اللہ رب العزت نے قرآن اندر بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. فرمایا کائنات دے لوگوں اسی انساناں نوں پیدا فرمایا. اللہ رب العزت اپنی ذات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں انساناں نوں پیدا فرمایا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. صرف میں ہی کلی ذات ہے کہ جڑے انساناں دے دلاں دے اندر جڑے وسوسے نے, انساناں دے دلاں اندر جڑے راز نے, اگر اس رازاں نوں کوئی جان دی تے صرف اللہ دی ذات ہے. حضرات کرام یہ کر آؤ نا پنجویں صفت کون مشکل کشا ہو سکدا جنوں کدے نیند نہ آئے تے میرے پیغمبر نوں تے نیند آندی ہے, میرے پیغمبر سوندے بھی نے. حضرات کرام یہ کر کیوں اگر کوئی بندہ مشکل پیش کرے, اگر مشکل کشا ستا ہوئے تے کنجو دی مشکل دور کر سکدا. حضرات کرام یہ کر پیغمبر کائنات کسی جنگ کو واپس آ رہے نے, فرمایا بلال پیارے اسی سون لگے تسی کیوں ڈیوٹی دینا کہ جدوں فجر دا ٹائم سارے صحابہ کو جواب ہوئی سیدنا بلال بھی سو جاندے نے, میرا پیغمبر بھی سو جاندا ہے, نماز دا ٹائم گزر جاندا. بیان کی کرنا چاہ رہا کہ پیغمبر کائنات نوں نیند آندی ہے لیکن مشکل کشا ہوندا جنوں نیند نہ آوے. اللہ رب العزت نے قرآن اندر بیان فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. کہ اللہ دی وہ ذات ہے جنوں اونگ بھی نہیں آندی, نیند تے بڑی دور دی گل ہے. حضرات کرام یہ کہ آخری صفت تے اپنی گل کو ختم کرا کہ کون مشکل کشا ہو سکدا او جنوں موت بھی نہ آئے, جنوں دنیا دی تے موت بھی نہ آئے. حضرات کیڑا ولی ہے او کیڑا نبی ہے جڑا یہ کہنا ہوئے کہ میں دنیا دے اندر موت نہیں آ سکدی. سارے نال اگر افضل کوئی نبی دیکھنا ہے تے میرا پیغمبر ہے. اگر کسی نوں موت نہ آنی ہوندی تے پیغمبر کائنات نوں موت نہ آندی. پورا دنیا دے اندر کوئی ذات نہیں کہ جنوں موت نہ آئے. اللہ جنوں موت آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکدا, جنوں موت آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکدا. اگر کوئی دنیا دے اندر ذات ہے وہ صرف اللہ دی ذات ہے کہ جنوں موت نہیں آئے گی, فرشتیاں نوں بھی موت آ جائے گی. کیونکہ اللہ نے قرآن اندر بیان فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ دی وہ ذات ہے کہ جڑی ہمیشہ زندہ رہے گی تے دوسرے لوگوں کو بھی زندہ رکھنے والی ذات ہے. گویا ہے 6 صفتاں انہاں نوں اگر توجہ کی جائے یہ 6 صفتاں نہ کسی نبی اندر نظر آندیاں نہ کسی ولی اندر نظر آندیاں. پہلی صفت کہ وہ قریبوں بھی سن سکے اور دوروں بھی سن سکے. اسی طرح دوسری صفت کہ ساری بولیاں جان سکے. تیسری صفت ایک
کہ جس نوں کبھی نیند نہ آئے وہ 6ویں صفت کہ جنوں کبھی موت نہ آئے یہ 6 دیاں 6 صفتاں اگر کسی ذات میں موجود ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے گویا کہ صرف اللہ ہی مشکل کشا ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا کوئی حاجت روا نہیں ہو سکتا نہ کوئی ولی نہ کوئی پیر نہ کوئی نبی مشکل کشا ہے نہ حاجت روا ہے اس واسطے میرے دین قرآن میں ترجمہ نال پڑھیا کر اللہ رب العزت تینوں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو قرآن پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الکبیر